تحقیق سے معلوم ہوا ہے ہاتھ میں فون ہو تو کھانا کھانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور اگر آپ کا فون کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو صرف 2 منٹ لگتے ہیں۔ استاد: تشریح کرو، تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے۔ شاگرد: شاعر اپنے محبوب سے شادی نہیں کرنا چاہتا، خالی لارا لگایا ہوا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں رشتہ داروں کو خوش رکھنا زندہ مینڈکوں کو تولنے کے برابر ہے، ایک کو پلڑے میں رکھو تو دوسرا کود جاتا ہے۔ بیوی: دیکھو میں اسے گزشتہ 7 سال سے مسلسل پہن رہی ہوں، پھر بھی اس کی فٹنگ ویسی کی ویسی ہی ہے، اور تم مجھے موٹی کہتے رہتے ہو۔ شوہر: خدا سے ڈرو، یہ شال ہے۔ سردار پولیس سے: کل رات چور میرے گھر سے ٹی وی کے علاوہ سب سامان لے گئے۔ پولیس: تو ٹی وی کیوں چھوڑ گئے؟ سردار: کیونکہ ٹی وی تو میں دیکھ رہا تھا۔ لڑکی: آپ کیا کرتے ہیں؟ لڑکا: آپ نے بحریہ ٹاؤن کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ لڑکی خوشی سے: جی جی سنا ہے۔ لڑکا: جی بس وہاں سے رات کو چوکیداری کرتا ہوں۔ ٹیچر: آئی لو یو کس نے ایجاد کیا؟ پپو چائنا نے۔ ٹیچر: وہ کیسے؟ پپو: کیونکہ اس کی نہ وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی، چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک۔ امریکہ کا ایک سائنسدان غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے پتہ چلا کہ پاکستان میں کسی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزریں تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ شیخ کی بیوی فون پر: میں جس ٹرین میں ہوں اس کی بریکس فیل ہو گئی ہیں اور ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ شیخ: تم ایک کام کرو، جلدی سے اپنا بیلنس میرے نمبر پر بھیج دو۔ شوہر: میں نے دوست کو آج کھانے پر بلایا ہے۔ بیوی: تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پورے گھر میں گند پڑا ہے، برتن بھی دھونے ہیں، اور اب میں کچھ پکا بھی نہیں سکتی۔ شوہر: یہی سب دکھانے کے لیے تو بلا رہا ہوں کیونکہ وہ بیوقوف شادی کرنے کا سوچ رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی شادی تھی۔ ڈاکٹر: کوئی ایسا مشورہ دو گے میری شادی مختلف لگے۔ دوست: تم ڈاکٹر ہو، تمہاری شادی تو ڈاکٹر اسٹائل میں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر: وہ کیسے؟ دوست: بارات ایمبولینس میں، شادی اسپتال میں، اور فوٹو سیشن ایکس رے سے ہونا چاہیے۔ لڑکا: یار دھوکہ ہو گیا۔ دوست: کیوں، کیا ہوا؟ لڑکا: یار گھر والوں سے پھر کتابوں کے لیے پیسے مانگے تو اس بار انہوں نے کتابیں ہی بھیج دیں۔ پاکستانیوں کی سادگی پر قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے۔ پیٹ کسی ایک کا خراب ہوتا ہے اور کھچڑی سارے گھر والے کھاتے ہیں۔ بیوی مزے مزے سے گول گپے کھا رہی تھی، 20-25 کھا لیے تو پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا 10 اور کھا لو؟ شوہر: ناگن کھا لے۔ بیوی نے شوہر کو تھپڑ مارا اور بولی ناگن کس کو بولا؟ شوہر: میں نے کہا تھا ناگن کھا لے، جتنا دل کرتا ہے کھا لو۔ مجھے انگریزی کے پروفیسر بہت پسند ہیں، ان کی یہ عادت بھی کیا خوب ہے۔ دوسرا طالب علم حیران ہو کر: وہ کیا؟ پہلا طالب علم: وہ کلاس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کلاس سے مجھے باہر نکال دیتے ہیں۔ سردار کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جج نے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ سردار: میری جگہ تم لٹک جاؤ۔ جن: کیا حکم ہے میرے آقا؟ انسان: میرے گھر سے امریکہ تک روڈ بناؤ۔ جن:
بہت مشکل کام ہے میرے آقا۔ انسان: میری بیوی کو میرا فرما بردار کر دو۔ جن: روٹ سنگل بنانی ہے کہ ڈبل بنانی ہے؟ بچہ: آنٹی امی نے چینی منگوائی ہے۔ آنٹی چینی دیتے ہوئے: اور امی کیا کہہ رہی تھیں؟ بچہ: امی کہہ رہی تھیں اگر یہ کمینی نہ دے تو ساتھ والے گھر سے پتہ کر لینا۔ ایک آدمی آدھی رات کو اپنی موٹی بیوی کو جگا کر بولا: بیگم، تڑپ تڑپ کے مرنا اچھا ہے یا ایک دم؟ بیگم: ایک دم۔ شوہر: تو پھر اپنی دوسری ٹانگ بھی میرے اوپر رکھ دو۔ ایک دفعہ بہت سارے پروفیسرز ایک ہی جہاز میں بیٹھے۔ جب بیٹھ چکے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جہاز ان کے شاگردوں نے بنایا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے سب اٹھ کر جہاز سے باہر بھاگے سوائے ایک کے۔ ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو بولے: ارے یہ میرے شاگردوں نے بنایا ہے تو یہ اڑے گا ہی نہیں۔ بیوی شوہر سے: ساتھ والے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ ایک بار جائیں۔ شوہر: میں ایک دو بار گیا تھا، اسی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ 3 سردار موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ٹریفک پولیس والے نے ہاتھ کا اشارہ دے کر روکا۔ ادھر سے سردار نے بھی ہاتھ دیا: نہیں بھائی جان، ہم پہلے ہی 3 ہیں۔ ڈاکٹر: تم نے ڈوبتے ہوئے شخص کو بچا کر کیا ثابت کر دیا کہ تم پاگل نہیں ہو؟ مگر افسوس، کسی نے اسے رسی سے باندھ کر لٹکا دیا اور وہ مر گیا۔ پاگل: وہ مر گیا؟ میں نے تو اسے سوکھنے کے لیے لٹکایا تھا۔ ٹیچر: دیوار چین کو عجوبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پپو: اس لیے کہ وہ چائنا کا واحد پروڈکٹ ہے جو صدیوں سے قائم ہے۔ سردار چرس پیتے ہوئے اپنی بیوی سے: کون ہو تم؟ بیوی: پاگل ہو گئے ہو، اپنی بیوی کو ہی بھول گئے۔ سردار: اوئے، نشہ ہر غم بھلا دیتا ہے باجی۔ Please subscribe our channel.